بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم حدیث مبارکہ دیکھ لیتے ہیں کہ ابو مسلم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، وہ مسجد میں تشریف فرما تھے۔ میں نے عرض کیا کہ مجھ سے ایک صاحب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف سے یہ حدیث نقل کی ہیں کہ آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد سنا ہے کہ جو شخص اچھی طرح وضو کرے اور پھر فرض نماز پڑھے تو حق تعالی شانہ اس دن وہ گناہ جو چلنے سے ہوئے ہوں اور وہ گناہ جن کو اس کے ہاتھوں نے کیا ہو اور وہ گناہ جو اس کے کانوں سے صادر ہوئے ہوں اور وہ گناہ جن کو اس کی آنکھوں نے کیا ہو اور وہ گناہ جو اس کے دل میں پیدا ہوئے ہوں، سب کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے یہ مضمون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی دفعہ سنا ہے۔ میں دوبارہ سے اس کو پڑھ لیتی ہوں۔ ابو مسلم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، وہ مسجد میں تشریف فرما تھے۔ میں نے عرض کیا کہ مجھ سے ایک صاحب نے آپ کی طرف سے یہ حدیث نقل کی ہے۔ تابعی ہے ابو مسلم رحمۃ اللہ علیہ، جا کے صحابہ سے پوچھ رہے ہیں کہ مجھے ایک صاحب نے آپ کی طرف سے یہ حدیث نقل کی ہے کہ آپ نے نبی اکرم آپ کو پتہ ہے صحابی وہ ہوتے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں ملاقات کیے ہو یا دیکھے ہو، ایمان کی حالت میں، اور اسی ایمان کی حالت میں وہ فوت ہوئے ہوں، یعنی کہ ایک انسان نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں دیکھ لیے ہو، ایمان لائے ہو، لیکن مرتد ہو کے مر گئے، تب بھی وہ صحابی نہیں ہوں گے۔ یا پھر ایک انسان نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ایمان تو لے آئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد میں مرتد ہو گئے، تب بھی وہ صحابی نہیں کہلائیں گے۔ وہ بندہ جو ایمان لایا ہو، وہ بندہ ایمان لانے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ملا ہو یا دیکھا ہو، ایمان کی حالت میں ہی اپنی زندگی گزارے اور ایمان کے اوپر ہی مرے، انتقال فرمائے، تو اس کو ہم کہیں گے صحابی رسول۔ تو اب جو ابو مسلم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، وہ مسجد میں تشریف فرما تھے۔ میں نے عرض کیا کہ مجھ سے ایک صاحب نے آپ کی طرف سے یہ حدیث نقل کی ہے کہ آپ نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد سنا ہے کہ جو شخص اچھی طرح وضو کرے اور پھر فرض نماز پڑھے تو حق تعالی جل شانہ اس دن وہ گناہ جو چلنے سے ہوئے ہوں اور وہ گناہ جن کو اس کے ہاتھوں نے کیا ہوں اور وہ گناہ جو اس کے کانوں سے صادر ہوئے ہوں اور وہ گناہ جن کو اس کی آنکھوں نے کیا ہو اور وہ گناہ جو اس کے دل میں پیدا ہوئے ہوں، سب کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے یہ مضمون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی دفعہ سنا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس حدیث مبارکہ کا یقین ہمارے سینوں میں ڈالے۔ واقع میں اتنی اہم چیز ہے، یہ اتنی اہم حدیث مبارکہ ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر اس کا یقین آ جائے کہ ہمارے وہ گناہ معاف ہو رہے ہیں جو پیر سے چل کے کرتا ہے انسان، یعنی کہ ہاتھوں سے صادر ہوئے ہو یا اس کے کانوں سے صادر ہوئے ہو، یا پھر اس کے وہ گناہ جو اس کے آنکھوں نے کیا ہو، وہ گناہ جو اس کے دل میں پیدا ہوئے، بس خیال بھی گناہ کا آیا ہو دل میں، وہ سب کے سب معاف ہو جاتے ہیں جبکہ بندہ اچھی طرح وضو کرے اور پھر نماز پڑھے۔ اللہ تعالیٰ اس دن کے سارے گناہ چلنے سے ہوں، گناہ ہاتھوں سے صادر ہو، ہمارے گناہ انہی اعضاء سے صادر ہوتے ہیں نا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں یقین ہمارے سینوں میں پیوست فرما دے کہ جب ہم نماز پڑھیں تو ہمارے اندر یہ یقین ہو کہ میرے سارے گناہ صغیرہ کبیرہ گناہوں کے لیے میں نے آپ کو صلاۃ التوبہ کا طریقہ بتایا ہوا ہے، کل ہی ہم نے صلاۃ التوبہ کا کیا ہوا ہے۔ جو کبیرہ گناہ ہوتے ہیں، کبیرہ اور صغیرہ دونوں کے لیے صلاۃ التوبہ ہوتی ہے، لیکن کبیرہ گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ یہ ساری چیزیں صغیرہ گناہوں کے لیے ہوتے ہیں، نماز کے ذریعے سے جو معاف ہوتے ہیں۔ اچھا، آج ہم بہت امپورٹنٹ کلاس ہے آج کی ہماری۔ آج ہم نماز کے شرائط اور نماز کے ارکان سیکھیں گے کہ نماز کے باہر 7 فرائض ہیں جنہیں ہم شرائط کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فرض کیا ہوتا ہے انشاءاللہ کل میں آپ کو سجدے سہو کا بتاؤں گی، اور پرسوں سے ہم لوگ یعنی کہ ہمارا 16، 17، 18، 19، 20 5 دن میں ہم لوگ فرائض کسے کہتے ہیں، فرض، سنن، واجب، مکروہ تحریمی، حرام، حلال کس کو کہتے ہیں، یہ سارے ہم تعریفات پڑھ کے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ہم عموماً یہ ورڈز استعمال ہوتے ہیں کہ فرض یہ ہے، سنن یہ ہے، واجب یہ ہے، مکروہ یہ ہے، مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیل، لیکن ہمیں اس کے تعریفات نہیں پتہ ہوتے ہیں کہ حقیقت میں فرض ہے کیا چیز، اس کا کرنے سے کیا ہوتا ہے، چھوڑ دینے سے کیا ہوتا ہے۔
اگر ہم مکروہ تحریمی کو اختیار کرتے ہیں، مکروہ کہتے ہیں، مکروہ ہے تو مکروہ میں بھی دو ٹائپ ہوتے ہیں، تنزیہی ہوتا ہے، تحریمی ہوتا ہے۔ اگر ہم نے مکروہ تحریمی والا عمل کر لیا تو کیا ہوگا؟ ہم گنہگار ہوں گے، ہم کافر ہو جائیں گے، ہم ایمان سے باہر ہو جائیں۔ یہ ساری چیزیں، اس کے ڈیفینیشنز آپ لوگ کو پتہ ہونے چاہیے، اس کی تعریفات آپ کو اصطلاح میں بھی اور فقہ میں بھی کیا ہوتی ہیں تعریفات، تاکہ ہم ان چیزوں کے اندر احتیاط کریں۔ تو فرد وہ چیز ہوتی ہیں جو کہ دلیل قطعی سے ثابت ہو جاتی ہیں، قرآن اور حدیث سے ثابت ہوتا ہے، وہ عمل کو کرنا پڑتا ہے۔ عقیدے یعنی انسان اگر نہ کرے تو گنہگار ہوتا ہے۔ تو نماز کے اندر بھی 7 فرائض ہوتے ہیں جن کو ہم شرائط کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بدن کا پاک ہونا سب سے اہم چیز ہے، بدن کا پاک ہونا، یعنی آپ نماز پڑھنے کے لیے جب آپ ارادہ کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کے بدن کے اوپر کوئی نجاست نہیں لگی ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ ہم یہ چیزیں بھی فقہ کے احکامات میں کریں گے کہ نجاست کے بھی اقسام ہوتے ہیں، نجاست غلیظہ ہوتی ہے، نجاست خفیفہ ہوتی ہیں، کون سی چیزیں نجاست غلیظہ ہوتی ہیں، کون سی چیزیں نجاست خفیفہ ہوتی ہیں، کتنی مقدار کی نجاست بدن پہ لگی ہوئی ہو یا لگ گئی ہو تو اس وقت کہا جائے گا کہ بدن ناپاک ہے، ٹھیک ہے۔ کون سی نجاستیں سبیلین سے ہو یا قے ہو، الٹی ہو، یہ کون سی چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ بدن پہ لگ جائے تو دھونے سے پاک ہو جاتے ہیں، یا پھر کون سی ایسی نجاستیں ہوتی ہیں، حدث کہتے ہیں، حدث اصغر ہوتا ہے، حدث اکبر ہوتا ہے، یعنی کون سا ایسی چیز ہے جس سے کہ آپ کو غسل کرنا ہوتا ہے، اور کون سی ایسی چیز ہے جس کو وضو کرنا ہوتا ہے، اور کون سی ایسی نجاست ہے جس کو آپ دھونے سے پاک ہو جاتی ہیں، آپ کو غسل یا وضو نہیں کرنا پڑتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم فقہی احکامات میں ضرور انشاءاللہ ہمارے دروس فقہ جب ہوں گے تو ہم کریں گے، تاکہ میں آپ لوگوں کو اتنا آسان کر کے بتانے کی کوشش کر رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو دین ایک دم آسان لگے۔ ایک کمپلیکیٹڈ راکٹ سائنس نہیں ہے اس میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہی دین کو بھیجا ہے، اور اس کو آسان طریقے سے ہم ڈسکشنز میں لے کے آئیں گے تو آہستہ آہستہ ساری چیزیں ہمارے لیے آسان ہو جائیں گی۔ اب آپ سوچو ہو شرائط نماز اتنی مشکل ہوتے ہوئے میرے سے تو نہیں ہوگا، ایسے نہیں ہے، بہت آسان سے 7 ہوتے ہیں شرائط نماز، جو کہ نماز کے باہر جتنی چیزیں ہوتی ہیں، اور 7 ہوتے ہیں نماز جو اندر جو فرائض ہوتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ارکان، ٹھیک ہے، وہ 6 ہوتے ہیں، نماز کے باہر کے 7، نماز کے اندر کے 6، آپ سب کو پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ ہماری سارے کا سارا جو فیصلہ ہے آخرت میں اعمال کا وہ سارا نماز کے اوپر ڈیپینڈ ہے۔ سب سے پہلے نماز چیک کی جائے گی، ہم نے اتنے دنوں سے پڑھ رہے ہیں، ہم حدیث مبارکہ پڑھ رہے ہیں روزانہ کہ ہمارے اعمال سارے کے سارے ہماری نماز کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے۔ اب سب سے پہلے نماز چیک کی جائے گی، اگر نماز درست ہے تو پھر ٹھیک ہے، اگر نماز ہی اس کی خراب ہے تو پھر باقی اعمال تو دیکھے ہی نہیں جائیں گے۔ تو پہلے ہم محنت کریں اپنی نمازوں کے اوپر۔ نمازوں کے لیے آپ کو پاکی چاہیے، تو اس کے لیے آپ کو سارے نجاستوں کے بارے میں، پاکی کے بارے میں، وضو کے بارے میں، غسل کے بارے میں سیکھنا ہے، کیونکہ نماز کے لیے فرض اور شرط آپ کو وضو ہے، وضو کے بغیر تو آپ نماز ہی نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ اسی کی وہ تالا کھولنے والی چابی ہی تو وضو ہے، اور وضو کی کیفیت ہے یا غسل کی کیفیت ہے وہ بھی تو پتہ ہونی چاہیے۔ لوگوں کو یہی پتہ نہیں ہوتا کہ کس وقت میرے اوپر غسل واجب ہو گیا ہے، کس وقت میرے اوپر وضو ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ تھوڑے سے پیشاب کے قطرے جاری ہو جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں بھائی ہمارے تو پیشاب تھوڑا سا خارج ہو گیا تو ہمیں غسل کرنا پڑتا ہے، تو اب غسل تو ہم سے ہوگا نہیں۔ کیوں؟ غسل کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو، کپڑے ناپاک ہو گئے کپڑے بدل لیں، اور جس حصے کو ناپاکی لگی ہے وہ دھو لیں، ختم۔ تو یہ چیزوں کا ڈفرینس ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کب میرے اوپر غسل واجب ہوتا ہے، کب میرے اوپر پاک اس جگہ کو دھونے سے بھی کافی ہو جاتے ہیں، کب میرے پر وضو واجب ہوتا ہے، یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے، تاکہ ہم سب سے امپورٹنٹ عبادات ہمارے قرآن پاک کی تلاوت ہے، ہمارے روزے ہے، ہماری نماز ہے، یہ ہماری درست ہو جائے۔ اب حج کے لیے چلے جاتے ہیں لوگ، طواف میں چلے جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ طواف میں روزہ کب، یعنی آپ کا وضو ٹوٹ گیا کس وقت ٹوٹا، کون سے چکر میں ٹوٹا، آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ آپ نے وضو کی حالت میں چیز کیا کرنا ہے، غسل کس وقت واجب ہو گیا آپ کے اوپر نہیں پتہ، تو پھر بڑی بڑی عبادات ہماری خراب ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے جو پاکی ناپاکی کا ہے، وضو اور غسل کا ہے، اور یہ ساری چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے، اور انشاءاللہ باذن اللہ دیکھیں گے آپ لوگ آہستہ آہستہ اتنی آسانی سے آپ لوگ کی زندگیوں میں یہ چیز آ جائے گی کہ آپ لوگ کو لگے گا ہم نے اتنا کچھ سیکھ لیا اور ہم پتہ ہی نہیں چلا ہمیں کیسے سیکھ گئے ہم۔ دیکھیے سب سے اہم چیز کیا ہے، نماز کے جو شرائط ہے اس میں ہے بدن کی پاکی، آپ کا بدن پاک ہونا چاہیے ہر نجاست سے، ہر گندگی سے، قے سے، الٹی سے۔ چھوٹا بچے آپ گود میں لے کے دودھ پلا رہے ہیں، دودھ پلاتے بچے کو ڈکار دلائے، بچے نے الٹی کر دی، بچے کی الٹی سے کپڑا بھی خراب ہو گیا، بدن بھی ناپاک ہو گیا، پتہ ہی کوئی نہیں، توال سے پہنچ لیے، جا کے وضو کرے اور نماز پڑھ لی۔ آپ کو کپڑے خراب ہو گئے، آپ کپڑے چینج کر رہے ہیں، اس میں سے کھٹی بدبو آ رہی ہے، بھائی تو میں کپڑے بدل لو، گندی بدبو آ رہی ہے، آپ نے کپڑے بدل لیے، لیکن وہ حصہ جہاں پر بچے کا دہی گرا تھا، میں الٹی مطلب دودھ پیتے بچہ دہی نکالے گا نا، اکثر لوگوں میں یہ ہوتا ہے کہ دودھ پیتے بچے کی ناپاکی کیا ہوئی تو اس کو دودھ پاک ہے، تو وہ دہی وہ دودھ جو نکالا ہے اس سے آپ کا بدن بھی ناپاک ہو گیا، آپ کا کپڑا بھی ناپاک ہو گیا۔ چاہے آپ ٹاول ڈالے ہوئے ہیں، ڈکار دلا رہے ہیں، ٹاول کے اندر سے سرائیت کر کے بدن کو، کپڑے کو لگ گیا، کپڑے کو لگتے ہی بدن کو لگ گیا، تو وہ حصہ دھونا پڑے گا، غسل نہیں، دھونا پڑے گا وہ حصہ،
ٹھیک ہے. تو بدن کا پاک ہونا ظاہری نجاستوں سے بھی ضروری ہے. کہیں خون لگا ہوا ہے, پھیل گیا خون, بہہ کے آ گیا تو وضو کرنا, آپ کا وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے. یہ ساری چیزیں, کہیں پیپ لگا ہوا ہے, گندگی لگی ہوئی ہے, ساری چیزیں, گوبر لگا ہوا ہے, بچہ ہوتا ہے, بکریاں کسی گھر میں ہوتی ہیں, بھینسیں ہوتی ہیں, آپ جا کے آ گئے وہاں پر پیر کو نجاست لگی ہوئی ہے, وہ ساری آپ کو پاک کرنا پڑے گا. تو بدن کا پاک ہونا شرط ہوتا ہے, اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی. اسی طرح کپڑوں کا پاک ہونا, کپڑوں کا پاک ہونے میں خون لگا ہوا ہے, ودی لگی ہوئی ہے, منی لگی ہوئی ہے, مزی لگی ہوئی ہے, کوئی چیز بھی گندگی لگی ہوئی ہے آپ کے کپڑوں کو, آپ کو نہیں پتہ, گندگی سوکھ گئی ہے. تو ہم انشاءاللہ فقہی جب ہم کلاسز کریں گے تو دیکھیں گے کتنی مقدار کی گندگی سے کپڑا ناپاک ہوتا ہے, کتنی مقدار کی گندگی کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ چلو اتنی ہو تو کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے. لیکن آپ کو کپڑے کا پاک ہونا ہے. اسی لیے سب سے آسان چیز یہ ہے کہ میں آپ کو بھی کے لیے فی الوقت کے لیے میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ ایک عبایا رکھیں, ایک نائٹی رکھیں, کچھ نہ کچھ رکھ لیں, شلوار اور نائٹی, نماز پڑھتے وقت میں وہ اچھے سے فل سلیوز کے آپ سلوا لیں. عبایا, لوگ عمرہ جانے کے لیے اتنی تیاری کرتے ہیں, حالانکہ عمرہ ایک بار جا کے آ جاتے ہیں 10 دن کے لیے. نمازیں تو 5 وقت کی اور روزانہ پڑھنی ہے, زندگی بھر پڑھنی ہے, اس کی کوئی فکر ہمیں نہیں ہوتی. تو اپنے نماز کا ایک لباس بنا لیں, مصلی دھویا کریں. جگہ کا پاک ہونا بہت ضروری ہے. کپڑوں کے پاک ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کا چوتھا والا دیکھیں, جگہ کا پاک ہونا, جہاں آپ نماز پڑھ رہے ہیں. کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس جانماز لے آتے ہیں, اب اس کی دھونے کا بیچارے کا نصیب ہی نہیں ہوتا ہے. تو دھویا کریں اچھے سے, بھگا کے واشنگ مشینز میں, جیسے ہفتے میں ایک بار, 10 دن میں ایک بار, 15 دن میں جیسے آپ بیڈ شیٹ چینج کرتے ہیں, دھوتے ہیں, اسی طرح جانماز دھویا کریں. کیونکہ عموماً ہوتا یہ ہے کہ جانماز فولڈ کر کے رکھ دیتے ہیں. اب نماز مغرب کی عصر کی پڑھتے ہیں, مغرب پڑھتے ہیں, عشاء پڑھتے ہیں, تو جانماز نہیں اٹھائی جاتی. بچے اس کے اوپر سے دوڑ کے چلے جاتے ہیں. آپ کو نہیں پتہ کہ بچے کے اوپر پاؤں میں پاکی لگی ہوئی ہے, نہیں, ناپاک ہو گئی ہیں. شک و شبہ میں نہ جائیں, اپنے جانمازوں کو ہر 15 دن میں دھو لیا کریں. اچھی کوالٹی کے لیں گے تو کوئی بات نہیں, تو گھر میں سی لیں جانماز کو اچھے سے, 2-3 بیڈ شیٹس کو فولڈ کر کے اچھے سے اوپر کا کلر کا لگائیں, پائپنگ لگا لیں, جو کرنا ہے کریں. اپنی تو آخرت کی سامان ہے وہ, تو کاٹن کا اچھے سے آرام سے اپنی جانماز گھر میں سی لیں, اس کو واشنگ مشین میں دھو لیا کریں. سطر کا پاک ہونا, سطر کا چھپانا فرائض میں سے, شرائط میں سے شرط ہے. اگر سطر کھلی ہوئی, کل ہم نے سطر کا کیا تھا کہ کون سی جگہ عورت کی سطر ہوتی ہے, 24 جگہ میں نے آپ کو بتایا تھے وہ عورت کی سطر ہوتی ہے. اگر وہ کھلی رہ گئی تو وہ نماز نہیں ہوگی. کتنی دیر, 3 بار رکوع یا سجدے کی تسبیح پڑھنے کی اتنی دیر اگر آپ کی سطر کھلی رہ گئی تو آپ کی نماز ختم ہو گئی, نماز دہرانی پڑے گی, نماز نہیں ہوگی. سجدے سہو صرف واجبات کے چھوڑنے سے یا ترک کرنے سے یا بھولے سے رہ گیا. جان بوجھ کے چھوڑیں گے تو واجب بھی اگر جان بوجھ کے چھوڑ دیں گے تب بھی آپ کو نماز لوٹانی پڑے گی. تو یہاں پر بدن کا پاک ہونا, کپڑوں کا پاک ہونا, سطر کا پاک ہونا, جگہ کا پاک ہونا, یہ 4 ہو گئے. آپ اپنے آپ کو دیکھیں, ٹھیک ہے. بدن ہے سب سے, اس کے اوپر کپڑا ہے, اس کے اوپر سطر آتی ہیں آپ کی, پھر وہ جگہ جہاں پر آپ نماز پڑھیں. 4 تو آپ کو ایسے ہی یاد ہو گئے. نماز کا وقت ہونا 5ویں چیز ہے. نماز کا وقت ہونا, یعنی فجر کی پڑھیں تو فجر کی نماز ظہر میں نہیں پڑھ سکتے, ظہر کی نماز عصر میں نہیں پڑھ سکتے, عصر کی مغرب میں نہیں. زوال اور طلوع اور غروب اور زوال, یہ تینوں اوقات میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے, یہ مکروہ اوقات ہے. اور جو نماز پڑھ رہے ہیں اس کا نماز کا وقت ہونا چاہیے, نفل نمازوں کا نہیں, فرض نمازوں کا, ٹھیک ہے. اب چھٹی چیز ہے قبلے کی طرف رخ کرنا. ہم نے اس کا بھی کر لیا تھا, قبلے کی طرف رخ کرنے کے ہم نے احکام و مسائل میں پڑھ لیے تھے کہ قبلے کی طرف رخ یعنی اگر آپ کا سینہ پلٹ گیا تو نماز ہوئی یا نہیں ہوئی. آپ تحری کرنا ہوتا ہے, آپ کو نہیں پتہ کہ قبلہ کہاں پر ہے, تو آپ نے تحری کی, پتہ کیا لوگوں کے ساتھ میں کہ بھی قبلہ کدھر ہے, پھر تحری کر کے آپ نے نماز پڑھ لی. پھر اگر آپ کو بعد میں پتہ چلا کہ ارے بھائی میں نے تو غلط طرف قبلہ تھا, میں نے پڑھ لیا, تو آپ کی نماز ہو جائے گی. بغیر تحری کے آپ نے نماز پڑھ لی اور بعد میں پتہ چلا کہ آپ نے غلط طرف پڑھ لیا تھا, تو پھر آپ کو نماز لوٹانی پڑے گی. یہ قبلے کے جتنے احکامات تھے, اہم احکامات میں نے آپ کو بتا دیے ہیں. احکام و مسائل آپ پیچھے جا کے دیکھ لیں گے تو آپ کے نوٹس میں آپ کو مل جائیں گے. نیت کرنا, یہ بھی میں نے آپ کو, ہم اس کو آلریڈی کر چکے ہیں. نیت کرنا, نماز کا وقت ہونا, یہ بھی ہم نے کر لیا. سطر کا چھپانا بھی ہم نے کر لیا. کپڑوں کا پاک ہونا بھی آلموسٹ ہم نے کر لیا. بدن کی پاکی کا بھی ہم نے احکام و مسائل میں کر لیے تھے. میں نے پہلے اس کو اسی لیے کیا تھا, جب ہم یہ پڑھیں گے تو آپ کو آسانی ہو جائے گی. نیت کا بھی ہم نے پڑھ لیا تھا کہ نیت کیسے کرنی چاہیے. زبان سے بولنا ضروری نہیں ہے, دل میں نیت کرنا. وہ جو نماز پڑھ رہے ہیں اس کی نیت کرنا. امام ہے یا مقتدی ہے, خود بھی نیت کرے. اگر آپ مقتدی ہے تو کیسی نیت کرے, امام ہے تو کیسی نیت کرے. جو اہم مسائل تھے میں نے آپ کو اس میں کور کر لیے. تو نیت کرنا 7 چیزیں ہو گئی. بدن کا پاک ہونا, کپڑوں کا پاک ہونا, سطر کا چھپانا, جگہ کا پاک ہونا, نماز کا وقت ہونا, قبلے کی طرف رخ کرنا اور نیت کرنا. 7 چیزیں اگر آپ کی نماز پڑھنے سے پہلے اگر اس میں سے ایک بھی چیز اگر آپ کی چھوٹ گئی, غلط ہو گئی, تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. مرد کے لیے ناف کے نیچے سے گھٹنوں کے نیچے تک سطر کا حصہ, اب میں نے آپ کو سطر بتا دیا تھا تو اس میں آپ کو اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. اچھا, نماز کے ارکان, شرائط جو باہر ہیں, نماز کے اندر بہت امپورٹنٹ ہے. یہ 6 میں سے کوئی ایک چیز بھی اگر آپ نے چھوڑ دی غلطی سے, بھولے سے,
آپ کی نماز لوٹانی ہوگی۔ سب سے پہلی چیز ہے تکبیر تحریمہ کہنا، ٹھیک ہے، یہ 6 اور یہ 7 کتنے ہو گئے ٹوٹل؟ 13، ٹھیک ہے۔ نماز کے باہر کے 7 شرائط، نماز کے اندر کے 6 ارکان، اگر ان میں سے کوئی ایک بھی فوت ہو گیا، بھول گئے، انجانے میں یا جان بوجھ کے، آپ کو نماز لوٹانی ہی ہوگی، سجدے سہو سے نماز درست نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ تکبیر تحریمہ کرنا، کسی نے اللہ اکبر کہے بغیر نماز شروع کر دیا، نماز نہیں ہوگی۔ قیام کرنا یعنی سیدھا کھڑا ہونا، ٹھیک ہے، قیام کرنا نماز مریض کے لیے نہیں ہے، یہ مسافر کے مریض کے لیے بالکل الگ نماز ہوگی۔ میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو مریض کی نماز بتاؤں گی جب ہم فقہ احکام کرائیں گے، کیونکہ ہمارے یہاں پر اب اتنے روزانہ کے کور ہو رہے تھے ٹاپکس، تو مریض کی نماز اور مسافر کی مجھے ٹائم شارٹ ہو گیا، لیکن انشاءاللہ اگر ہو گیا، ممکن ہوا تو ضرور میں آپ لوگ کو بتا دوں گی مریض کی نماز اور مسافر کی نماز کیسی ہونی چاہیے۔ قیام کرنا یعنی کہ سیدھا کھڑا ہونا، قرأت کرنا یعنی قرآن مجید پڑھنا، قیام میں آپ قرآن مجید پڑھنا۔ اب دیکھیں فرائض میں نہیں ہے آپ کو کہ سورہ فاتحہ پڑھنا، ضم سورہ پڑھنا، یہ واجبات میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ ارکان اگر کوئی بندہ قرآن مجید پڑھتا ہے، یعنی قرأت کر رہا ہے، کچھ بھی پڑھ لے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ واجبات میں سے ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنا، واجب اگر آپ چھوڑ دیں گے تو سجدے سہو کرنا پڑے گا۔ اب کسی کو نماز نہیں پڑھنی آتی ہے، ٹھیک ہے، وہ نماز سیکھنے تک کیا کرے، کچھ بھی پڑھ لے، مطلب سبحان اللہ پڑھ لے، کوئی قرآن پاک کے ایک ٹکڑا ہی پڑھ لے، تھوڑا سا ایک چھوٹی سی آیت ہی پڑھ لے، کچھ بھی پڑھ لے، لیکن نماز ہو جائے گی اس کی۔ رکوع کرنا کوئی بندہ بھول گیا، نماز نہیں ہوگی اس کی، سیدھا قیام سے سجدے میں چلا گیا اور رکوع کرنا بھول گیا تو اس کی نماز نہیں ہوئی۔ دونوں سجدے کرنا، ایک سجدہ کیا یا 3 سجدہ کیا، 2 کرنا ضروری ہے۔ بھول گیا سجدہ کرنا، دوسری رکعت میں بھول گیا سجدہ کرنا، اڑ گئے، پتہ نہیں، مطلب ایسا ہوتا نہیں ہے یوزولی، لیکن دونوں سجدے کرنا ارکان میں سے ہے۔ اور قائد آخرہ میں تشہد کی مقدار بیٹھنا ارکان میں سے ہے۔ اگر کسی نے قائد آخرہ میں 3 رکعت کی نماز ہو تو تیسری رکعت قائد آخرہ ہوتا ہے، 4 رکعت کی نماز ہو تو چوتھی رکعت میں بیٹھنا قائد آخرہ ہوتا ہے۔ قاعدہ آپ کو پتہ ہے، قاعدہ دو ہوتے ہیں، قائد اولا، قائد آخرہ۔ قاعدہ اولا کب ہوتا ہے؟ 3 رکعت نماز میں دوسری رکعت کے بعد میں، یعنی دوسری رکعت کے بعد میں بیٹھنے کو قائد آخرہ اولا کہتے ہیں، چاہے 4 رکعت کی ہو، چاہے 3 رکعت کی ہو، چاہے 2 رکعت کی ہو۔ نمازیں 2 3 4 رکعت کی ہوتی ہیں، 8 10 کی بھی ہوتی ہیں، نہیں پڑھتے لیکن لوگ، کیونکہ 2 3 میں ہی غلطی کر جاتے ہیں، 4 میں ہی پتہ نہیں تیسری رکعت ہے یا چوتھی رکعت، تو 8 رکعت کی پڑھیں گے۔ ہمارے جیسے لوگ تو پھر 6 میں ہی سلام پھیر دیں گے، سوچ لیں گے کہ 8 ہو گئے، اللہ معاف فرمائے۔ تو قائد آخرہ میں تشہد کی مقدار بیٹھنا، چاہے 2 رکعت کی ہو تو دوسری رکعت میں، 3 رکعت کی ہو تو تیسری رکعت میں، 4 رکعت کی ہو تو چوتھی رکعت میں، تشہد کی مقدار بیٹھنا یہ رکن میں سے ہے، اگر نہیں بیٹھے تو نماز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ تھے ہمارے ارکان اور شرائط، جس کے ایک کے بھی فوت ہو جانے سے آپ کو نماز لوٹانی پڑے گی۔ قرأت اس طرح کرنا ضروری ہے کہ زبان سے حروف صحیح طور پر ادا ہوں، اور اتنی آواز سے پڑھنا بہتر ہے کہ خود سن سکے۔ یہ چیز بہت نوٹ کریں، لوگ آنکھ بند کر کے پڑھتے ہیں، نہیں پڑھنا چاہیے۔ میں آپ کو فقہ احکامات جب بتاؤں گی تب بتاؤں گی، آنکھ کھلے رکھیں اپنے، اور اتنا پڑھے جیسے آپ پڑھے اتنا پڑھے کہ آپ کے کان سن سکے، اتنی زور سے نہیں کہ پڑوسی بھی سن رہے ہیں، بازو بیٹھا والا سن رہا ہے، اتنا پڑھے کہ آپ کے کان سن لے، جیسے ہم پڑھتے ہیں نا اس طرح کہ آپ کے کان سن لے، ٹھیک ہے۔ قرأت اس طرح پڑھنا چاہیے۔ تو آپ لوگ یاد کریں اس کو، بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، 3 4 بار 5 بار پڑھیں، یاد ہو جائے گا انشاءاللہ، کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ اب نماز کے واجبات بہت امپورٹنٹ ہیں، یہ 14 واجبات ہوتے ہیں، ان میں سے اب جو ہم نے کہا نماز کے ارکان اور شرائط ہے، اگر کوئی چیز ان میں سے فوت ہو گئی، واجبات میں سے وہ چیزیں جو اگر بھولے سے چھوٹ جائیں تو سجدے سہو کرنا پڑتا ہے۔ تو پہلا ہے فرض نماز کی صرف پہلی 2 رکعتوں میں اور تمام نمازوں کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا۔ فرض نماز یعنی کہ ظہر کے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فرض نماز 2 رکعت کی اگر ہے تو دونوں فرض ہے، 4 رکعت کے ہے تو شروع کے 2 رکعت، اور 3 رکعت والی ہو تب بھی شروع کے 2 رکعت، اور 4 رکعت والی ہو تب بھی شروع کے 2 رکعت، ٹھیک ہے۔ فرض نماز کی صرف پہلی 2 رکعتوں میں، اور باقی کتنی نمازیں سنت ہے آپ کی، نفل ہے، وہ ساری نمازوں کے اندر چاروں رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ اگر آپ سورہ فاتحہ پڑھنا بھول گئے تو پھر آپ کو سجدے سہو کے ذریعے اس نماز کو درست کرنا ہوگا۔ فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں اور تمام نمازوں کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، ٹھیک ہے، یہ پہلا پوائنٹ ہے، پہلا واجب ہے۔ دوسرا، فرض نماز کی صرف پہلی 2 رکعت میں اور تمام نمازوں کی
ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیتیں پڑھنا واجب ہے۔ اب دیکھیں فجر کی فرض نماز پڑھ رہے ہیں تو 2 رکعتوں میں بعد آپ ضم سورہ ملا دیتے ہیں، ظہر کی پڑھ رہے ہیں تو فرض رکعتوں میں صرف شروع کے 2 رکعتوں میں آپ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ ملاتے ہیں، اور آخر کی جو 2 رکعتیں ہوتی ہیں کیونکہ اس کے اندر آپ سورہ فاتحہ اور تمام نمازوں کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ فرض نماز کی صرف پہلی 2 رکعتوں میں پڑھنا ہوتا ہے سورہ فاتحہ، اگر آپ نہ پڑھیں تو کوئی بات نہیں، دوسری اور تمام نمازوں میں تو 4 رکعتوں میں پڑھنا ہے، لیکن پہلی جو ہوتا ہے دوسرا پوائنٹ میں کیا پڑھ رہے ہیں کہ فرض نماز کی صرف پہلی 2 رکعت اور تمام نمازوں کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک سورہ ملانا ضروری ہے، 3 آیات یا ایک بڑی آیت، ٹھیک ہے۔ اچھا، تیسرا پوائنٹ ہے سورہ فاتحہ کو سورہ سے پہلے پڑھنا، یہ بھی واجبات میں سے۔ اگر نماز یعنی بالکل آپ رکوع سے اٹھے یا پھر تکبیر تحریمہ پڑھ کے سورہ پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو آپ کی نماز آپ کو سجدے سہو کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ سورہ فاتحہ کو سورہ سے پہلے ملانا ہے، پہلے پڑھنا ہے جی، سورہ فاتحہ پڑھ کے پھر دوسرا سورہ پڑھیں۔ چوتھا ہے قرأت کے بعد رکوع اور رکوع کے بعد سجدے میں ترتیب قائم رکھنا۔ قرأت یعنی کہ قیام میں کوئی قرآن کا حصہ پڑھنا، جو آپ نے سورہ فاتحہ پڑھ لیا اس کے بعد میں سورہ ملا لیا، اب اس کے بعد میں رکوع کرنا ہے، پھر سجدہ کرنا ہے، یہ نہیں کہ سجدے میں جا کے اٹھ کے پھر رکوع کر رہے ہیں۔ ترتیب سیکوینس بہت امپورٹنٹ ہے، سیکوینس اگر آپ کی ٹوٹ گئی تو پھر آپ کو سجدے سے کرنا پڑے گا۔ اور قومہ کرنا یعنی رکوع سے اٹھ کر سیدھا کھڑا ہونا، یہ واجبات میں سے ہے۔ رکوع سے ٹیڑھا کھڑا ہو گئے اور سیدھا سجدے میں چلے گئے، یا رکوع یوں کیا اور وہاں سے سجدے میں چلے گئے تو نماز آپ کی سجدے سے کرنا پڑے گا، واجب ادا نہیں ہوا۔ قومہ کے کرنا یعنی کہ رکوع سے اٹھ کر سیدھا کھڑا ہونا۔ چھٹی آپ کا واجب ہے جلسہ کرنا، یعنی دونوں سجدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھنا، ایسے نہیں کہ آدھا سر اٹھائے اور پھر آدھے سر میں سجدہ کریے، 2 سجدے کر کے پھر اٹھ گئے، یا پھر تشہد میں بیٹھنے سے پہلے جلدی جلدی 2 سجدے کر لی، سجدہ کر کے سیدھا اٹھ کے بیٹھ جانا، یہ جلسہ ہے۔ 2 سجدوں کے درمیان میں جو بیٹھتے ہیں وہ جلسہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ قاعدہ اولیٰ آپ کا تشہد پڑھنا ہے، 2 رکعت والی نماز میں قاعدہ اولیٰ نہیں ہوتا ہے، 4 رکعت اور 3 رکعت نماز والی میں 2 رکعت کے بعد قاعدہ اولیٰ ہوتا ہے، دوسری رکعت میں قاعدہ اولیٰ آتا ہے۔ جلسہ یعنی کہ چاروں آپ رکعتیں پڑھ رہے ہیں تو 2 سجدوں کے بیچ میں جو آپ بیٹھتے ہیں وہ جلسہ ہے آپ کا، اور اس میں اطمینان سے بیٹھنا واجب ہے۔ جلدی جلدی 2 سجدے مار لیں گے تو سجدے سے کرنا پڑے گا۔ تعدیل ارکان یعنی رکوع سجدہ وغیرہ کو اطمینان سے اچھی طرح ادا کرنا واجب ہے، اعتدال سے آرام سے ادا کرنا ہے۔ تعدیل ارکان کو یعنی کہ رکوع سجدہ وغیرہ کو اطمینان سے اچھی طرح ادا کرنا ہے۔ اور قاعدہ اولیٰ یعنی 3 اور 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعت کے بعد تشہد پڑھنے کی مقدار بیٹھنا، سیکنڈ رکعت کو قاعدہ اولیٰ کہتے ہیں۔ اب قاعدہ اولیٰ میں تشہد کی مقدار بیٹھنا واجبات میں سے ہے۔ اب کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ دوسری رکعت میں آپ کو کنفیوژن ہو جاتا ہے، آپ کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر سجدے سہو پڑھیں گے، سجدے سہو ادا کریں گے، آپ کھڑے ہو گئے لیکن آپ تیسری رکعت بھی کھڑے ہو جائیں، چوتھی رکعت بھی آپ کر لیں تو اب آپ پھر واپس سے آپ کو سجدے سہو ادا کرنا پڑے گا۔ اب 9 پوائنٹ ہے دونوں قاعدوں میں تشہد پڑھنا، ٹھیک ہے۔ اب اگر یہاں پر دونوں قاعدوں میں آپ تشہد پڑھنا بھول گئے، بیٹھے تو رہے لیکن سورہ فاتحہ پڑھ دیے غلطی سے، تو وہاں پر تشہد نہیں پڑھے تو سجدے سہو ادا کریں گے۔ نماز وتر کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھنا واجب ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کسی کو یاد نہیں ہے تو وہ یاد کر لیں، جب تک یاد نہیں ہوتا ہے کوئی سی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں، لیکن دعائے قنوت پڑھنا واجبات میں سے۔ اگر کوئی بندہ بھول گیا دعائے قنوت پڑھنا تو پھر سجدے سہو کریں گے۔ لفظ سلام سے نماز ختم کرنا ہے، السلام علیکم جو پڑھتے ہیں اس سے نماز ختم کرنا، یہ بھی واجبات میں سے۔ اچھا، 12واں واجب ہے امام کو فجر، مغرب، عشاء، جمعہ، عیدین اور تراویح اور رمضان المبارک کی وطروں کو زور سے قرأت کرنا، مردوں کے لیے ہے یہ، ٹھیک ہے۔ فجر، مغرب، عشاء جو اندھیرے میں پڑھی جانے والی نمازیں ہوتی ہیں، جہری ہوتی ہیں، وہ دن میں پڑھی جانے والی ظہر اور عصر ہوتی ہیں، وہ سری نماز کہلائی جاتی ہیں۔ تو جہری نماز جو ہوتی ہیں اس میں جو امام ہوتا ہے وہ قرأت زور سے پڑھتا ہے۔ ایسے ہی جمعہ کا، عیدین کے اور تراویح اور رمضان المبارک کی وطروں میں اس وقت بھی امام جو ہے زور سے نماز پڑھتا ہے۔ 13ویں، یہ مردوں کے لیے 12ویں واجب۔ 13واں واجب ہے ظہر اور عصر کی نمازوں میں آہستہ قرأت کرنا، ٹھیک ہے، یہ بھی مردوں کے لیے۔ دونوں عیدین میں 6 زائد تکبیریں اللہ اکبر کہنا، ہم عورتیں بھی اگر مسجد کو جا کے پڑھتے ہیں تو پھر یہ بھی واجب ہو جاتا ہے، گھر میں پڑھیں گے تو نفل نماز ہو جائے گی۔ آخری 3 واجبات صرف مردوں کے لیے ہے، 12، 13، 14۔
ٹھیک ہے، جو مسجد میں جا کے پڑھتے ہیں۔ اچھا، نماز کے مفسدات، اب آپ لوگوں کو اس کے اوپر دھیان دینا ہے، یہ واجبات کے اوپر۔ سجدے سہو واجب کے ترک کرنے سے بھول کے اگر ہو جائے، جان بوجھ کے اگر چھوڑ دیا تو نماز لوٹانی پڑے گی۔ کوئی بھی چیز قصداً اگر کوئی کام کرتا ہے تو وہ چیز ختم ہو جاتا ہے، وہ عمل ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو کوئی واجب بھی اگر آپ نے قصداً چھوڑ دیا تو نماز لوٹانا ہوگا۔ بھول ہو گئی تو سہو کہتے ہیں بھول کو، تو اگر بھول ہو گئی تو پھر آپ 2 سجدے ایکسٹرا کر کے آپ اس کو، میں آپ کو کل انشاءاللہ سجدے سہو کا بتاؤں گی۔ آج دیکھیے نماز کے مفسدات، کون سی چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہیں۔ ایسی چیزیں جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہیں، نماز کی حالت میں بات کرنا، جان کر ہو یا بھول کر، تھوڑی ہو یا زیادہ، یہ نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ پھر نماز سے باہر والے کسی شخص کی دعا پر آمین کہنا، کسی درد یا تکلیف کی وجہ سے کراہنا، آہ اوہ یا اف کرنا نماز کے اندر، قرآن شریف دیکھ کر پڑھنا۔ اس کے اندر اختلاف ہے، بہت سارے ائمہ کے اندر بہت سارے لوگ قرآن پکڑ کے ہاتھ میں پکڑ کے پڑھتے ہیں، ہمارے نزدیک مفسدات میں سے ہے یہ۔ قرآن مجید پڑھنے میں ایسی غلطی کرنا کہ جس سے معنی خراب ہو جائے۔ آپ نماز میں، اسی لیے تو صحیح درست کرنا ہے اپنی قرآن کو، کیونکہ نماز میں آپ قرآن ایسی طریقے سے پڑھ رہے ہیں کہ معنی بدل گئے تو پھر وہ بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے اس سے۔ نماز کی حالت میں کوئی ایسا کام کرنا جس کی وجہ سے دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ شخص نماز میں نہیں ہے۔ عموماً کنکریوں سے کھیلنا، کپڑوں سے کھیلنا، چھوٹے بچے جس طرح کے کوئی کام کرتے ہیں، کچھ بھی اس طرح کی مشغولی ہو کہ دیکھنے والے کو نہ لگے کہ یہ بندہ نماز میں ہے۔ پھر 7واں جو چیز، بہت سارے مفسدات ہیں، یہاں تو 11 ہے، آپ لوگ کی آسانی کے لیے مفسدات صلاۃ بہت زیادہ ڈیٹیل ہوتے ہیں اس کے، انشاءاللہ ہم اس کو فقہی احکام میں کریں گے۔ نماز پڑھتے ہوئے کوئی چیز کھا لینا، ویسے تو نہیں کرتے لیکن پھر بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ قبلے کی طرف سے بغیر کسی عذر کے سیدھا سینہ پھیر لینا، یہ ہم نے جب قبلے کا کیا تھا کہ آپ کا اگر سینہ پلٹ گیا، مکمل چہرہ اگر پلٹا تو کوئی بات نہیں، پورے کا پورا سینہ اگر آپ کا قبلے کی طرف سے ہٹ گیا تو پھر آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ ناپاک جگہ پر سجدہ کرنا، جب آپ کو پتہ ہے کہ جگہ ناپاک ہے تو اس جگہ پر سجدہ کرنا، اور وہ بھی خاص طور سے جب گیلی جگہ ہو اس وقت۔ اور نماز میں کوئی فرض چھوڑ دینا، فرائض اور ارکان جو ہم نے پڑھ لیے، فرائض میں شرائط اور ارکان ہیں، وہ دونوں بھی فرائض ہی ہوتے ہیں، وہ اگر چھوڑ دیا تو پھر نماز لوٹانی پڑے گی۔ امام کی جگہ سے آگے بڑھ جانا مردوں کے لیے، اگر امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں آپ اس سے آگے چلے گئے تو آپ کی نماز فاسد ہو گئی۔ تو یہ مفسدات ہے، ان کو تھوڑا تھوڑا دیکھتے رہیں، جب ہم فقہی احکام کریں گے تو آپ کو آسان لگے گی انشاءاللہ باذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ اس کو ایک دہرائی کر لیتے ہیں۔ نماز کے شرائط میں سے بدن کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، سطر کا چھپانا، جگہ کا پاک ہونا، نماز کا وقت ہونا، قبلے کی طرف رخ کرنا، نیت کرنا، یہ 7 نماز کے اندر کے شرائط ہے۔ اور تکبیر تحریمہ کہنا، اللہ اکبر، اور دوسرا ہے قیام کرنا یعنی سیدھا کھڑا ہونا، تیسرا ہے قرأت کرنا یعنی قرآن مجید کا پڑھنا، چوتھا رکوع کرنا، 5واں دونوں سجدے کرنا، چھٹا قاعدہ آخرہ میں تشہد کی مقدار بیٹھنا۔ یہ آپ کے ارکان ہیں جو نماز کے اندر ہوتے ہیں۔ ان میں سے کوئی چیز بھی ایک اگر آپ کی چھوٹ گئی تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، لوٹانی پڑے گی۔ اور نماز کے واجبات میں سے وہ چیزیں جو اگر بھولے سے چھوٹ جائے تو سجدے سہو کرنا پڑتا ہے۔ فرض نماز میں صرف پہلی 2 رکعتوں میں اور تمام نمازوں کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا۔ دوسرا ہے فرض نماز کی صرف پہلی 2 رکعت میں اور تمام نمازوں کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیتیں پڑھنا۔ سورہ فاتحہ کو سورہ سے پہلے پڑھنا۔ قرأت، چوتھا ہے قرأت کے بعد رکوع اور رکوع کے بعد سجدے میں ترتیب قائم رکھنا۔ پھر قوما کرنا یعنی رکوع سے اٹھ کر سیدھا کھڑا ہونا۔ پھر جلسہ کرنا یعنی دونوں سجدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھنا۔ تعدیل ارکان یعنی رکوع، سجدہ وغیرہ اطمینان سے اچھی طرح ادا کرنا۔ پھر 8واں ہے قاعدہ اولیٰ یعنی 3 اور 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعت کے بعد تشہد پڑھنے کی مقدار بیٹھنا، اور دونوں قاعدوں میں تشہد پڑھنا۔ بیٹھنا بھی امپورٹنٹ ہے، تشہد پڑھنا بھی امپورٹنٹ ہے۔ اگر نہیں بیٹھا تب بھی وہ ہو جائے گا، سجدہ سہو ادا کرنا پڑے گا، اور اگر قاعدے تشہد کی جگہ کچھ اور پڑھ لیا تب بھی سجدہ سہو پڑھنا پڑے گا۔ نماز وتر کی تیسری رکعت کی دعائے قنوت پڑھنا اور لفظ سلام سے نماز ختم کرنا، باقی کے 3 مردوں کے لیے۔ اچھا، ہمارا جو ہے آج سورۃ القریش ہے ہمارا آج پڑھنے کا، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإیلاف قریش، قریش کو الفت دلانے کے لیے، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ان کو الفت دلانے کے لیے سردی اور گرمی کے سفر پر، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ،
تو چاہیے کہ وہ عبادت کریں اس گھر کے رب کی، الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ 4 آیتوں کا سورہ ہے، آرام سے یاد کر سکتے ہیں، جن کو یاد ہے بہت اچھی بات ہے۔ عموماً لیلاف کا سب کو یاد ہوتا ہے، لیکن لیلاف پڑھتے ہیں، اس کو غلط پڑھتے ہیں، لیلافی۔ لام کے نیچے زیر ہے، یہ الف ہے یہاں پر جسے ہم حمزہ کہتے ہیں، جس کے نیچے حرکت ہے، لیلاف قریش، قریش۔ یہاں لیلاف نہ پڑھیں، غلط ہو جائے گا۔ لیلاف پڑھیں گے اگر آپ تو یہ زیر ہی ہٹ گیا یہاں سے، آپ لام اور یا کو بھی لا رہے ہیں، لی پڑھ رہے ہیں، لیلافی قریش۔ اور بہت سارے مجہول پڑھتے ہیں لیلاف، نہیں پڑھنا چاہیے، لیلافی۔ میں کل بھی آپ کو بتا رہی تھی، ای آ او، آواز کو بالکل آرام سے پڑھیں، مجہول نہ کریں اس کو۔ ایلافہم، اس کے نیچے کھڑا زیر ہے، ایلافہم، فے نہ پڑھے، ایلافہم۔ بہت سارے پہلے زمانے میں پڑھتے تھے، اسی لیے تجوید کو درست کریں، تھوڑا سا مخارج اور تجوید کو دیکھیں۔ میری تجوید اتنی اچھی نہیں ہے، ورنہ میں ہی آپ لوگ کو سکھا دیتی۔ میں چاہ رہی ہوں کہ آپ لوگ اساتذہ کے پاس، بہترین استاد کے پاس پڑھیں، تاکہ آپ قواعد کو سیکھیں، لکھیں سارا کچھ۔ رحلۃ الشتاء والصیف، تو ان کی الفت دلانے کے لیے سردی اور گرمی کے سفر پر۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو چاہیے کہ وہ عبادت کریں اس گھر کے رب کی، الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، جس نے کھانا دیا انہیں بھوک سے بچا کر اور امن دیا انہیں خوف سے بچا کر۔ اس کا لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ لإلاف قریش، قریش کے دل میں محبت ڈالنے کے لیے، ایلافہم، ان کے دل میں محبت ڈالنے کے لیے، رحلہ، رحلہ کہتے ہیں سفر پر، شتائی سردی اور صیف گرمی کو، یعنی کہ ان کے دل میں محبت ڈالنے کے لیے گرمی اور سردی کے سفر پر۔ اور فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو چاہیے کہ وہ سب عبادت کریں رب کی اس گھر کے، الذی اطعمہم، جس نے کھانا دیا انہیں، اطعمہم کھانا دیا انہیں، من سے، جوعن بھوک، یعنی بھوک سے بچا کر ان کو کھانا دیا، اور آمنہم امن دیا انہیں، من سے خوف، یعنی خوف سے بچا کر ان کو امن دیا۔ اب یہاں پر الفاظ و معنی دیکھ لیتے ہیں۔ رحلہ سفر، یعنی ہر وہ چیز جسے اونٹ پر باندھ دیا جاتا ہے، وہ لوگ ہوتا ہے نا کجاوا اور رحلہ جو ہوتا تھا وہ۔ الشتائی سردی کا موسم یا سرما، صیف گرمی کا موسم، ٹھیک ہے۔ یہ فَلْيَعْبُدُوا، اس لیے نہیں چاہیے کہ وہ عبادت کریں، ذلت اور انکساری ظاہر کرنا، یعنی فَلْيَعْبُدُوا، چاہیے کہ بندہ عبادت کرے اللہ تعالیٰ کی ذلت اور انکساری کے ساتھ۔ اطعمہم، کھانے کو کھانے کو دیا، یعنی ہر وہ چیز جو بطور غذا کے کھائی جاتی ہیں اطعمہم کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پر خلاصہ تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ اس صورت کا پس منظر یہ ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے، عرب میں قتل و قتال کا بہت بازار گرم تھا، وہ بہت زیادہ قتل و قتال کرتے تھے۔ کوئی شخص آزاد اور امن کے ساتھ سفر نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ راستے میں چور ڈاکو یا اس کے دشمن قبیلے کے لوگ اسے مارنے اور لوٹنے کے در پہ رہتے تھے۔ لیکن قریش کا قبیلہ چونکہ بیت اللہ کے پاس رہتا تھا اور اس قبیلے کے لوگ بیت اللہ کی خدمت کرتے تھے، اس لیے سارے عرب کے لوگ ان کی عزت کرتے تھے، اور جب وہ سفر کرتے تو کوئی انہیں لوٹتا نہیں تھا، کیونکہ بیت اللہ کو نگرانی کرنے والے تھے۔ اس وجہ سے قریش کے لوگوں کا یہ معمول تھا کہ وہ اپنی تجارت کے خاطر سردیوں میں یمن کی طرف جاتے تھے اور سفر کرتے تھے، اور گرمیوں میں شام کی طرف سفر کرتے تھے۔ اس تجارت سے ان کا روزگار ان کا روزگار وابستہ تھا، اور اگرچہ مکہ مکرمہ میں بھی کھیت تھے نہ باغ تھے، لیکن انہیں سفروں کی وجہ سے وہ خوشحال زندگی گزارتے تھے۔ ہاں کچھ بھی نہیں تھا نا، ریگستان تھا، لیکن سفر پہ جاتے تھے، آتے تھے، وہاں سے تجارت کر کے آتے تھے، تو ان کی زندگی خوشحال گزرتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ اس صورت میں انہیں یاد دلا رہے ہیں کہ ان کو سارے عرب میں جو عزت حاصل ہیں اور جس کی وجہ سے وہ سردی اور گرمی میں آزادی سے تجارتی سفر کرتے ہیں، یہ سب کچھ اس بیت اللہ کی برکت سے ہیں۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کی یہاں
پر کچھ پرنٹ مسٹیک ہے. تو اس کی جو بڑائی ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ایک پریفرنس دیا ہوا ہے سارے مخلوق کے اوپر, اس کی وجہ سے سب ان کا احترام کرتے ہیں. تو اسی وجہ سے فرمایا گیا ہے کہ اب وہ لوگوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اب اللہ اس رب کی عبادت کرو جس کے کعبۃ اللہ کی وجہ سے آپ لوگ کو جو عزت تعظیم ملی ہوئی ہے, اس رب کی عبادت کریں. اب دیکھیں یہ سورہ کا نام سورۃ القریش ہے, مکی زندگی میں نازل ہوئی ہے, اس کے 4 آیتیں ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ سورہ پہلی سورت کے ساتھ جڑا ہوا ہے سورہ فیل کے ساتھ میں. اب ہم کل انشاءاللہ سورہ فیل کریں گے. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا ہے جو بیت اللہ شریف کو گرا کر اس کی بے حرمتی کرنا چاہتے تھے. وہ لوگ ہاتھیوں سمیت بہت بڑا لشکر لے کر آئے تھے. مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی تدبیر کو بالکل ناکام بنا دیا تھا. اور نہ صرف وہ اپنے مقصد میں ناکام ہوئے تھے بلکہ اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے سے حملہ آور کیا تھا ان کو, اور ان کو سزا دی تھی. اب اس دور میں قریش کو بیت اللہ کے متولی ہونے کی وجہ سے باعزت مقام حاصل تھا. متولی ہو تو میں نے کل بھی ہم جو سورہ کر رہے تھے اس میں بھی یہی تھا کہ ان کو وہ لوگ پاورفل تھے, ان کو متولی بنایا گیا تھا. تو اسی وجہ سے ان کو ایک سٹیٹس تھا, سوشل سٹیٹس ہوتا ہے. اب یہ لوگ اصل میں جو مکے میں جو دین نہیں قبول کر رہے تھے وہ وجہ یہ تھی کہ ہم کعبہ شریف کے متولی ہے, لوگ یہاں پر آتے ہیں آ کے عبادت کرتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں. اگر ہم یہاں سے بتوں کو ہٹا دیں گے تو کون آئے گا یہاں پر, اور ہمیں کون عزت دے گا؟ اور اگر ہم یہاں سے وہاں تک جو سفر کرتے ہیں شام کا اور یمن کا, ہمیں کون عزت دے گا؟ ہمیں تو لوٹ لیں گے لوگ, ہم کامن لوگوں کی طرح ہو جائیں گے. یہاں پہ نیا دین لے کے آ گئے. تو مخالفت کرنے کے بہت سارے وجوہات تھے, جن میں سے یہ بھی تھا ان کا کہ ان کا کاروبار چلتا تھا پورے کا پورا. تو یہاں پر اصحاب فیل کا مقصد یہ بھی تھا کہ قریش کو ذلیل کر دیا جائے تاکہ اس ملک پر قبضے کی راہ ہموار ہو سکے. وہ سمجھتے تھے کہ قریش کا جو خاندان ہی ان کے راستے میں حائل ہو سکتا ہے, لہٰذا وہ انہیں مغلوب کرنا چاہتے تھے. مگر اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہوئی کہ حملہ آور جتنے وہ لوگ تھے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا, وہ لوگ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عصف معقول ہو گئے, اور قریش کی عزت و احترام میں کوئی فرق نہ آیا. ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بھوسا کر دیا, اور اللہ تعالیٰ قریش کی جو عزت تھی اس میں تو کوئی فرق نہیں آیا. تو اسی موضوع کو اس سورہ قریش میں آگے چلایا جا رہا ہے. تو ہم انشاءاللہ کل سورہ فیل بھی کریں گے, آپ کو تھوڑا سا پس منظر مل گیا. تو فرمایا اصحاب فیل کی ذلت کی حکمت یہ تھی کہ لإیلاف قریش, تاکہ لوگوں کے دلوں میں قریش کے لیے الفت پیدا ہو جائے. اصحاب فیل تو ختم ہو گئے, اب لوگوں کے دل میں کیا ہو گیا, یہ جو قریش ہے ان کی الفت پیدا ہو گئی. تو اب یعنی اندرون اور بیرون ملک جہاں بھی قریش تجارت کے لیے جاتے تھے ان ان سے مانوس تھے اور ان کے ادب اور احترام کرتے تھے. جب اللہ تعالیٰ نے انہیں اصحاب فیل سے محفوظ رکھا بلکہ ان کو نیست و نابود کر دیا, تو جتنا مشرق اور مغرب میں قریش کی مزید ان کو بہت زیادہ عزت حاصل ہو گئی کہ تو یہاں یہی بات بیان کی گئی ہے کہ ہاتھی والوں کو شکست فاش قریش کے لیے یعنی الفت پیدا کرنے کی غرض سے ہوئی تھی. اب کیا ہوا تھا آپ لوگ کو سب کو پتہ ہے, میں کل انشاءاللہ آپ کو اس ڈیٹیل میں بتاؤں گی کہ جب وہ آئے تھے ہاتھی والے تو یہ قریش کیا کہ اللہ آپ کا گھر بیت اللہ تو اللہ کا گھر ہے, اللہ تعالیٰ آپ ہی بچا لیجیے اپنے گھر کو کر کے وہ لوگ پہاڑ پہ چلے گئے. تو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا, تو لوگوں کے دلوں میں ان کی الفت اور بڑھ گئی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو ہوا تھا یہ اس لیے ہوا تھا, میں اس کو یہاں پر لے لیتی ہوں سلائڈ کو تاکہ آپ لوگ کے سورہ کے اوپر آپ کو نظر رہے. لإیلاف قریش یعنی قریش کو الفت دلانے کے لیے یہ ہاتھی والوں کا واقعہ پیش آیا تھا. تو بعض فرماتے ہیں کہ لإیلاف میں لام جارہ ہیں اور اس کا تعلق فیل یا یہ گرامیٹیکل پوائنٹ ہے, فعل یا شبیہ فعل سے ہوتا ہے. اس سے پہلے لفظ معقول جو ہوتا ہے وہ شبیہ فعل یعنی مفعول ہیں, لہٰذا لام کا متعلق معقول سے قائم ہو گیا. تو مطلب یہ ہوا کہ اصحاب فیل کی پامالی قریش کی الفت کی خاطر ہوئی تھی, کنیکشن پیچھے کے ساتھ میں کیا گیا. تو بعض فرماتے ہیں کہ لام سے مراد یہاں پر اے لوگوں تعجب کرو کہ اللہ تعالیٰ نے قریش کو کیسا مانوس بنا دیا. بعض خیال ہے کہ لام کا تعلق لإیلاف جو کہا جا رہا ہے نا, اس کی سبحان اللہ کے تعلق بعد میں آنے والے فعل یعنی فلیعبدوا کے ساتھ میں اگر یہ سمجھا جائے تو مطلب ہوگا کہ قریش کو چاہیے کہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسی گھر کی بدولت لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے الفت ڈال دی. انہیں کفر اور شرک والی عبادت نہیں کرنی چاہیے بلکہ خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے, جس نے ان کو خانہ کعبہ کی
بدولت عزت عطا کی۔ سب سے اہم چیز دیکھیں مکے والوں کو مخاطب کر کے ہی کہا جانا ہے، کیونکہ یہی تو لوگ تھے جو انکار کر رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب دیکھیے قریش کا جو شجرہ نسب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے نسب میں بزرگ نصر بن کنانہ آتے ہیں، ان کی اولاد قریش کہلاتی ہیں۔ یہ اصل لفظ قرشی ہیں، اصل میں قریش نہیں ہے، قرشی ہیں، مگر اس کو تصغیر یعنی ان کے پاس کیسا ہوتا تھا، چھوٹا کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا کرتے ہیں، چھوٹا کر دیتے نا، ہم لوگ جب عربی گرامر پڑھتے تھے تو ہمیں لگتا تھا قریش بڑا ہو گیا، لیکن ان کے نزدیک قرشی کو قریش کے طور پر وہ قریش آتا ہے، ان کے نزدیک جب چھوٹا کرتے ہیں، شارٹ کرتے ہیں، تو کسی چیز کی تصغیر یا تو تحقیر کے لیے ہوتی ہے یا اس کی تقلیل کے لیے کی جاتی ہے، اور یا پھر تعظیم کے لیے بھی آتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر لفظ قریش کی تصغیر تعظیم کے لیے وارد ہوئی ہے، عزت دی جاتی ہے نا، عظمت بیان کرنے کے لیے آتی ہے، جس سے خاندان قریش کی عظمت کا اظہار مقصود ہے۔ قریشی ہوتا ہے اس کو قریش کیا گیا، تو قریش تین کاموں کے تین وجوہات سے آتی ہے، تصغیر کے لیے، تحقیر کے لیے، پھر تعظیم کے لیے۔ تو یہاں پر قریشی نہیں کہا گیا، قریشی نہیں کہا گیا بلکہ قریش کہا گیا، تو ان کی تعظیم بڑھانے کے لیے آیا ہے۔ تو یہاں پر اس خاندان کے آگے بہت سے قبائل اور شاخیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد جو ہے ہاشم قریش ہی کی شاخ میں سے ہیں۔ اب ہاشم کے زمانے میں وارد جو مکہ جو ہے نا ایک بے آب و گیا سرزمین تھی، پانی نہیں تھا وہاں پر، خشک پہاڑوں کے درمیان میں یہ کھڑی ہوئی۔ اب دیکھیں اس وادی میں نہ پانی تھا نہ زراعت کا کوئی سامان، مکی زندگی بڑی تلخ تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسی وادی میں آنا تھا، تو اللہ کے محترم گھر کے پاس میں اپنی اولاد کو آباد کرنے کا حکم ہوا تھا، جبھی تو انہوں نے کہا تھا ربنا انی اسکنت من ذریتی، یہ جو آیت تھی۔ تو یہ عیش کی جو ان کی جو مال کی جو حالت تھی، اب ان دنوں میں بہت ہی سخت خراب تھی کنڈیشن، فائنینشلی وہ لوگ اتنے وہ نہیں تھے۔ ہاشم نے انہیں مشورہ دیا کہ انہیں تجارت کا پیشہ اختیار کرنا چاہیے۔ تجارت کے لیے ایک طرف یمن تھا اور دوسری طرف شام تھا، یہ دونوں پرانے زمانے سے تجارتی مرکز چلے آ رہے تھے۔ یمن میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ یمن میں وہ تجارت کرنے کے لیے گئے تھے اور اتنا سارا انہوں نے کما لیا تھا، تو یمن کا علاقہ گرم تھا، اس لیے موسم سرما میں کیا کرتے تھے قریش، تجارتی رخ جو ہے اس طرف ہو جاتا تھا ان کا، گرم تھا تو جو موسم سرما میں یہ لوگ کیا کرتے تھے یہاں پر چلے جاتے تھے، جہاں پر یمن کی طرف چلے جاتے تھے۔ اور شام کا علاقہ ٹھنڈا اور سرسبز تھا، تو اس لیے گرمی کے زمانے میں وہ شام کی طرف نکل جاتے تھے، شام کے سفر میں۔ تو کیا ہوا تھا، ہاشم کا مشورہ قبول کر کے قریش نے تجارت میں بڑا نام پیدا کر لیا، تو انہی بڑا منافع ہونے لگا تو لوگوں کو۔ تو اس زمانے میں کیا ہوا، ان کے وہاں پر بڑی اچھی یعنی کہ ان کی ایک ریت تھی، ایک عادت تھی کہ قریش کا کل منافع ہر امیر اور غریب خاندان پر تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ یہ لوگ مطلب ایسے نہیں کہ خود کما کے بیٹھ گئے، اب کچھ لوگ جاتے تھے تجارت کرنے کے لیے، جب آتے تھے تو ان کا جو فائدہ ہوتا تھا وہ سب امیر غریب سب میں تقسیم کر دیتے تھے۔ تو منافع کو برابر تقسیم کی وجہ سے قریش میں خوشحالی اور ایک رہتا ہے نا، اگر ہیوز اینڈ ہیو ناٹس کا پرابلم ہی ختم ہو جاتا۔ سب سے زیادہ ضرورت اناج کی ہوتی تھی، اب جو کہ انہیں وہاں کے آس پاس کے زرخیز علاقوں میں گندم پیدا ہوتی تھی، جو گیہوں جو ہم کہتے تھے، وہاں سے وہ لوگ منڈی میں آتی تھی اور وہاں سے یہ لوگ خرید کے لے آتے تھے۔ اس طرح قریش غلے جیسی بنیادی ضرورت سے بھی بے فکر ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ الغرض جتنے یمن اور شام کے سفر میں قریش کی جتنی بھی آنا جانا رہتا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے الافہم رحلۃ الشتاء والصیف سے تعبیر کیا گیا۔ تو عرب میں کوئی باقاعدہ حکومت نہیں تھی، عرب قبائلی بدو لوگ تھے، بدوی زندگی گزارا کرتے تھے۔ تو قریش جو تھے ان کو عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، کیونکہ وہ بیت اللہ کے مجاور تھے، اب اللہ کا گھر تھا، تو جو مجاور ہوتے ہیں ان کو ویسے ہی عزت مل جاتی ہے۔ تو وہاں کے جو مجاور کہتے ہیں تو وہ لوگ کیا تھے، عبد المطلب کے زمانے میں اصحاب فیل کا واقعہ پیش آیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے سے معجزانہ طور پر کرائی تھی۔ تو ابھی یہ واقعے میں کیا ہوا تھا کہ قریش کی عزت میں اور اضافہ ہو گیا، حتیٰ کہ یمن کے عیسائی بھی ان کو مقدس سمجھنے لگے۔ شام کے علاقے کے بھی عیسائی جو ہوتے تھے ان کے قبضے میں تھا وہ بھی، تو وہ لوگ اصحاب فیل کے واقعے سے وہ بھی متاثر ہوئے اور بغیر یعنی کہ
بہت زیادہ عزت کرنے لگے ان کی کہ بھئی ارے ان لوگوں کا تو بڑا درجہ ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اور ایسے پرندے آئے. آپ سوچیں ایک زمانے میں اتنا معجزانہ عمل ہو جائے کہ پرندے ڈالیں اور بھوسا بن کے گر جائے تو کیوں ہوا؟ یہ تو اللہ کا گھر ہے اور یہ لوگ ان کے سرپرست تھے، تو قریش والوں کو ویسے ہی احترام دیا جانے لگا. تو قریش کو اللہ تعالیٰ نے خاندانی طور پر شرافت بخشی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان اللہ عز و جل، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جسے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ان کی اولاد میں سے کنانہ کو منتخب کیا، کنانہ کی اولاد میں سے قریش کو، اور قریش کی اولاد میں سے خاص طور پر بنی ہاشم کو منتخب فرمایا، اور پھر ہاشم کے خاندان میں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے منتخب فرمایا. اسی طرح درجے بدرجہ خاندانی طور پر فضیلت حاصل تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھے سے اگر آپ نسب دیکھیں گے تو اتنا پیچھے سے اوپر تک نسب میں وہ ہے، برکت ہے. تو یہاں پر اسی وجہ سے یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سورہ کے اندر فرما رہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو اللہ تعالیٰ قریش کی قومیت پرستی کا علاج یہ تجویز فرما رہے ہیں کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی عبادت کرو، یعنی قومیت پرستی کے بجائے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو. اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کو تم اختیار کرو. اونچے خاندان میں پیدائش پر فخر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ تو انعام الہی ہے، قابل فخر چیز تو اللہ تعالیٰ کی عبودیت ہے، اسے اختیار کرنا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے متعلق فرمایا کہ میں نوع انسانی کا سردار ہوں، مگر میں اس پر فخر نہیں کرتا، اسے انعام خداوندی سمجھتا ہوں. لہٰذا قریش کو ترغیب دی جا رہی ہے کہ وہ اپنے پروردگار کی عبادت کرے. یہاں پر ربوبیت کی صفت بیان کی گئی. اب آپ سمجھے گا آپ کو بہت پاور مل گیا تو آپ سمجھتے ہیں کہ بھائی میں پاورفل ہوں، تو اللہ تعالیٰ وہیں پر فرما رہے ہیں کہ تم کیوں اپنے آپ کو پاورفل سمجھ رہے ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں سب کچھ دیا، ساری نعمتیں، سارا خاندان تمہارا جو عزت دی ہے، جو اصحاب فیل تھے ان سے بچایا، سارے یمن میں اور شام میں تم کو عزت سے نوازا گیا ہے، تو تم اللہ کی عبادت کرو. اگر وہ اللہ کی عطا کی ہوئی نعمت پر فخر کرنے لگے اور قومیت پرستی کا شکار ہو جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ یہ مفسدانہ اور تباہ کن ذہنیت ہوگی. قریش کو چاہیے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے. اسی طرح اگر کوئی پیر ہیں یا مشائخ میں سے ہیں تو پھر اس کو تکبر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے اس کے لیے ایسے ذرائع پیدا کر دیے ہیں اور اسے اعلیٰ منصب پر فائز کیا ہے. کوئی بھی بندہ جس منصب پہ فائز ہوتا ہے وہ اس کا کمال نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک سیکنڈ میں لے سکتے. کہ کیا ہوا تھا پھر بعد میں ان لوگوں کا، جتنے بڑے بڑے سرداران تھے، ابو لہب ہے، ابو جہل ہے، کیا ہوا ان لوگوں کا حشر؟ اس زمانے میں تو بڑے بڑے سردار تھے. جب اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کرنے کی قریش کو تلقین کی تو ان کو ساتھ یہ بھی یاد دلا دیا کہ اسی رب کی عبادت کی طرف بلایا جا رہا ہے. الذی اطعمہم من جوع، جس نے تمہیں بھوک میں کھانا پہنچایا. محض حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر تھا نا. وہاں پر کیا تھا؟ انہوں نے دعا کی تھی کہ وہ یہاں پر خوشحالی ہو، لوگ آئیں اور پھلوں سے اور ساری چیزوں سے یہاں پر مہیا فرمائیں. تو قریش کو خوشحالی نصیب ہوئی، ورنہ مکے جیسی غیر زرع وادی زمین جو تو نہ تو وہاں زراعت ہوتی ہے، نہ پانی، نہ کچھ نہیں، تو پھر ایسے وہاں پر روزی کا اسباب کیسے بنتا؟ اللہ کریم نے ایسے اسباب پیدا کر دیے جن کی وجہ سے انہیں ہر چیز میسر تھی اور آج بھی ہیں، اور وہاں کے باشندوں کو فاقے سے دو چار نہیں ہونا پڑتا. جو جائیں ان کو خود نوازا جاتا ہے. ایسے تو نہیں ہے کہ وہ وہاں والے فاقے کر رہے ہیں، بلکہ جو وہاں جاتا ہے مہمان ان کو بھی خوب دیا جاتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآمَنَهُم مِّن خوف، انہیں خوف کی حالت میں امن دے دیا، ایسا امن قائم کیا کہ حملہ آوروں کو نیست و نابود کر دیا اور ان کی تباہی ضرب المثل بن گئی. کیسے؟ وہ ایسے جہاں پر گرا وہ کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ ایسا امن مہیا کیا کہ قریش جہاں کہیں بھی جائیں ان سے کوئی تعرض نہیں کر سکتا، کوئی ان سے آبجیکشن نہیں ہوتا تھا. ان کو سب لوگ دیکھ کے تعظیم کرنے لگے، بلکہ عیسائی بھی تعظیم کرنے لگے. جدھر جاتے لوگ سر آنکھوں پر بٹھاتے، عزت و تکریم کرتے. کیا ہم نہیں سمجھ سکتے نا یہ چیز کو، کیونکہ وہ ان لوگوں کو پتہ تھا کہ جب ایک انسان کو پاور ملتا ہے، عزت ملتی ہے، تو پھر کیا ملتا ہے. وہ قوم کو پتہ تھا قریش کو، اور اللہ وہ جس طرح سے انکار کر رہے تھے اللہ تعالیٰ ان کو اسی انداز میں ان کو سمجھا رہے تھے کہ الذی اطعمہم من جوع، جس نے انہیں بھوک میں کھانا کھلایا، وآمنہم من خوف، اور خوف سے امن و امان میں رکھا. یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑے انعام ہیں. لہٰذا انہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اور قومیت پرستی جیسی لعنت سے دور رہنا چاہیے. اتنا سارے انعامات گنوانے کے باوجود آپ لوگ دیکھ رہے ہیں حوامیم میں کہ کیا ان کا رویہ ہوا کرتا تھا قریش کا.
کہ کس طرح سے یہ پیش آیا کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور مکی زندگی میں کتنا اذیت پہنچایا کرتے تھے، حالانکہ وہ ان کا وجود ہی اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کرم کیا، ورنہ یہ بھوکے پیاسے رہ جاتے۔ شام کو کیسے جاتے، یمن کی طرف کیسے جاتے، بھوک اور پیاس اللہ تعالیٰ نے ختم کی، اور کھڑے کس کے خلاف ہوئے؟ اللہ کے ہی خلاف کھڑے ہو گئے۔ احکام و مسائل ہم دیکھ لیتے ہیں، آج ہمارا ٹائم۔ انتہائی باریک کپڑے پہن کر نماز پڑھنا، سطر کا جب ہمارا چل رہا تھا، یعنی سطر کا ڈھانکنا آپ نے دیکھا بھی فرائض میں سے ہے۔ اگر ایسے باریک کپڑے سے سطر چھپایا جس سے بدن کا اندرونی حصہ باہر سے صاف چھلکتا ہے، تو ایسے باریک کپڑے میں پہن کر نماز پڑھنا درست نہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، کل ہم نے پڑھا تھا اگر ٹائٹ فٹنگ کے کپڑے ہوتے ہیں تو پھر کیا دیکھیں گے ہم کہ موٹا کپڑا ہے کہ اندر سے کپڑا بدن نظر نہیں آ رہا ہے، تو پھر نماز ہو جائے گی۔ اگر ایسے باریک کپڑے سے سطر چھپایا جس سے بدن کا اندرونی حصہ باہر سے صاف چھلکتا ہے، ہاتھ ہے، پیر ہے، گلا ہے، جو سطر ہے عورت کی وہ ساری چھلک رہی ہیں، نظر آ رہی ہیں، تو پھر ایسے باریک کپڑے کو پہن کر نماز پڑھنا درست نہ ہوگا۔ نماز میں باریک دوپٹہ کا استعمال کرنا، عورت کا ایسا باریک دوپٹہ پہن کر نماز پڑھنا درست نہیں جس سے بال صاف نظر آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، عورت کی چٹیا بھی سطر ہے، عورت کی چٹیا کے بال بھی سطر ہیں، لہٰذا چٹیا کے بالوں کو بھی چھپانا عورت پر لازم ہے۔ اب لمبی چوٹی ہے کسی کی، دوپٹہ باندھ لی، نیچے سے چوٹی نظر آ رہی ہے، تو بال لپیٹ لیں، باندھ لیں، اس کے بعد میں نماز کے لیے دوپٹہ باندھیں۔ ننگے سر نماز پڑھنا، مرد کے لیے نماز میں سر ڈھانکنا اگرچہ لازم نہیں، لیکن بلا کسی عذر کے محض سستی اور لاپرواہی کی وجہ سے ننگے سر نماز پڑھنا خلاف ادب اور مکروہ ہے۔ آج کل جو چل پڑا ہے نا لوگ، ٹوپی کی کیا ضرورت ہے، خلاف ادب ہے یہ چیز۔ ساڑی پہن کر نماز پڑھنا، اگر ساڑی مکمل ساتر بلاؤز کے ساتھ پہنی، یعنی سطر پورا کور کرنے والا بلاؤز ہے پہنی کہ اعضائے مستورہ کا کوئی حصہ کھلا ہوا نہیں رہا، کل ہم نے دیکھ لیا تھا اعضائے مستورہ، پی ڈی ایف میں آپ لوگ دیکھ لیجئے گا، تو پھر ایسی ساڑی پہن کر نماز درست ہو جائے گی اگر کور ہے پورا تو۔ لیکن جن علاقوں میں ساڑی غیر مسلموں کا خاص لباس شمار ہوتا ہے، جیسے کہ کوئی مغربی یو پی وغیرہ میں علاقے میں، تو یہاں کے مسلمان عورتوں کے لیے ساڑی کا استعمال تشبیہ کی وجہ سے مطلقاً جائز نہیں ہے، مطلقاً ناجائز ہے۔ یعنی اگر ان کی وہ ایریے میں وہ نان مسلمس پہنتے ہیں تو پھر آپ پہنیں گے تو آپ کو فرق نہیں لگے گا کہ بھئی آپ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں، تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ نہیں پڑھیں، نہیں پہنیں۔ لیکن نماز کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو آپ کا اگر وہ مستورہ پارٹ جو ہوتا ہے، جو چھپانے والا پارٹ ہے، آپ کا پیٹ ہے، پیٹھ کے دونوں داہنی طرف ہے، ساری چیزیں اگر آپ کی چھپی ہوئی ہے، کور ہوئی ہوئی ہیں، تو پھر آپ کی نماز ہو جائے گی ساڑی پہن کر۔ اچھا، اب سیرت کا دیکھ لیتے ہیں، شام کا سفر۔ تو مکے میں ایک مالدار خاتون تھی، ان کا نام خدیجہ رضی اللہ عنہا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بیوہ تھی، ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا۔ اب ان کا بڑا کاروبار تھا، تجارت کے لیے لوگوں کو روپیہ دیتی اور انہیں نفع میں شریک کر لیتی تھی۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری اور سچائی کا چرچا سنا تو بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہ نے خواہش ظاہر کی کہ آپ ان کا مال تجارت لے کر سفر پر جائیں۔ آپ نے منظور فرما لیا اور بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہ کے غلام میسرہ کو لے کر شام کی سفر کے لیے چلے گئے۔ سفر کے اوپر جب روانہ ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محنت، عقل مندی اور سچائی سے کام کیا تھا۔ یہ ہمارا آہستہ آہستہ تھوڑی بالکل ہی آپ کو شارٹ سیرت کے طور پہ جا رہے ہیں کہ گلمپسز میں، کہ آپ کو تھوڑا سا سمجھ آ جائے کہ ہاں تھوڑا آئیڈیا ہوتا چلے جائیں کہ کس طرح سے ترتیب بار ہم جا رہے تھے اس میں۔ تو انشاءاللہ ہمارا آج کا 14 ڈے تھا، اور آج کا فرائض، آپ لوگ فرائض اور واجبات اور نواقض یاد کرنے کی کوشش کریں۔ شروع میں تھوڑا سا لگتا ہے کہ بہت مشکل ہے، لیکن ہو جائے گا انشاءاللہ۔ دیکھتے رہیں گے، نظر ڈالتے رہیں گے اس کے اوپر، تو انشاءاللہ ہو جائے گا۔ مسئلے کوئی ہوں گے تو پھر آپ پوچھتے رہیں گے، تو جو مسئلے ہوتے ہیں میں پوچھ کے بھی بتا دیا کروں گی آپ لوگوں کو، جو چیزیں ہوتی ہیں ترتیب وار۔